ان بکھرے لوگوں کو جمع کرنا اور ان کے دلوں کو جوڑنا اور ایک طاقت بن کر ابھرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور مہاراشٹرا میں ایک بڑی تعداد میں مظلوم عوام، کمزور عوام بکھری ہوئی ہے، ناانصافی کا شکار ہے، چاہے وہ اقلیتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے دلت بھائی ہوں، آدیواسی ہوں، دنگر سماج کے لوگ ہوں، ان تمام کمزوروں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ان کی ایک متحدہ آواز اٹھنا، یہ مہاراشٹرا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم متحد ہو کر ایک آواز میں نہیں بولیں گے، یاد رکھیے اس سماج میں جو طاقتور لوگ ہیں، جو برسوں سے ہم کو کچلتے آئے ہیں، جو برسوں سے ہم کو ہمارا حق نہیں دیے، جو ہمیشہ ہم کو اقتدار کی کرسیوں سے دور رکھا اور ہم کو اپنا غلام بنا کر رکھا، یہ کوشش یہی ہے باڑا صاحب کے ساتھ کہ اب اقتدار کی کرسیوں پر ظلم کرنے والے نہیں بیٹھیں گے، اقتدار کی کرسیوں پر ہم کو دبانے والے نہیں بیٹھیں گے، اقتدار کی کرسیوں پر ہماری آواز کو ختم کرنے والے نہیں بیٹھیں گے، اقتدار کی کرسیوں پر ہم کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں جیل میں ڈالنے والے نہیں بیٹھیں گے، اقتدار کی کرسیوں پر وہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے جنہوں نے ہماری بستیوں کو ویران بنا دیا۔ اب اقتدار کی کرسیوں پر وہ لوگ نہیں بیٹھ کر راج کریں گے جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دیا۔ اب اقتدار کی کرسیوں پر وہ لوگ بیٹھیں گے، وہ لوگ راج کریں گے جن کو دبایا گیا، جن کو کچلا گیا۔ یہ لوگ اب اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ان اعلیٰ ذات کے لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بولیں گے کہ 70 سال کے بعد اب تمام کمزور دلت عوام، اقلیتیں، یہ تمام ایک آواز میں پکار کر مہاراشٹرا میں کہہ رہی ہے کہ ظالموں، تمہارے دور کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے کمزوروں کا اور مظلوموں کا راج شروع ہوگا، یہاں سے انصاف کے دور کا آغاز ہوگا، یہاں سے مہاراشٹرا میں ایک نئی صبح نکلے گی اور وہ صبح اس بات کا پیغام تم کو دے گی کہ اب ہم بیٹھ کر راج بھی کریں گے، ہم بیٹھ کر انصاف بھی کریں گے۔ اور کل تک یہ مہاراشٹرا میں جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہمارے مقدر کا فیصلہ کرتے تھے، اب ہم ان سے کہیں گے کہ نہیں، ہم بھی اس کرسی اور ٹیبل پر اپنی کرسی کو خود لائیں گے، اس پر اپنے امیدواروں کو بٹھائیں گے اور تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اگر تم ہم کو حق نہیں دو گے تو بابا صاحب امبیڈکر کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو تمہارا حق نہیں دیتا تم ان سے اپنا حق چھین لو۔ اور آج وقت آیا کنڑ کی عوام کہ ہم اپنا حق چھینیں گے، ہم اپنا جائز مقام حاصل کریں گے۔ اب وہ غلامی کا دور ختم ہوگا، اب وہ صرف کسی کو ووٹ ڈالنے کا دور ختم ہوگا۔ اب ہم نہ صرف ووٹ ڈالیں گے بلکہ ہم اپنے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ 70 سال سے ہم کو ڈرایا گیا، ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیا گیا۔ ہندوستان کی جمہوریت میں میرے نوجوانوں 17 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں، ہر الیکشن میں ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا کہ ووٹ ڈالو تمہاری مسجد بچے گی، ووٹ ڈالو فساد نہیں ہوگا۔ تم نے ووٹ ڈالا مگر مسجد شہید ہو گئی۔ دلتوں سے کہا گیا کہ ووٹ ڈالو انٹچیبلٹی ختم ہوگی، مگر کیا ملا؟ پیٹھ پر کوڑے ملے گجرات میں۔ ہم سے کہا گیا کہ ووٹ ڈالو تمہارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہم اچھا کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ووٹ ڈالا
مگر ان بزرگوں کو نوجوانوں کی جوانی نہیں ملی کیونکہ ان کی جوانی جیل میں سڑ گئی۔ ہم سے کہا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، مگر دنیا نے دیکھا کہ یہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو گجرات کا چیف منسٹر تھا، اس کی ناک کے نیچے اقبال بانو کی عزت لوٹی گئی۔ نوجوانوں، جو تم سے آ کر جھوٹے دلاسے دیتی ہے کہ تمہارے گھر کو بچایا جائے گا، تمہاری نوجوانوں کی جوانی کو بچایا جائے گا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو بچایا جائے گا، جتنے بولنے والے ہیں یہ سب کے سب چور ہیں، ظالم ہیں۔ اب ان کو ووٹ نہیں دینا ہے، ووٹ دینا ہے تو پرکاش امبیڈکر کو ووٹ دینا ہے، بابا صاحب کو دینا ہے۔ اگر آپ اپنی فطرت میں، اپنی طبیعت میں تبدیلی پیدا کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مظالم کا، ناانصافیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ارے یاد رکھو، آج کا نوجوان مودی ہو، آر ایس ایس ہو، فڈنویس ہو، شرد پوار ہو، ارے ہم ان سے نہیں ڈرنے والے، نہ ادھو ٹھاکرے سے ڈرنے والے۔ ہم ڈر کر سیاست نہیں کریں گے۔ ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ امید کے نام پر بے خوف ہو کر امتیاز جلیل کو کامیاب کرنا ہے۔ آج کا نوجوان ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ دن چلے گئے آر ایس ایس والوں جب تم کہتے تھے کہ شیر آئے گا، شیر آئے گا، بلکہ مہاراشٹرا کے آج جس مقام پر یہ شیروانی جاتا ہے، نوجوان پکار کر کہتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اب تم ہم کو شیر کے نام پر نہیں ڈرا سکتے۔ ارے جتنے شیر ان کے یہ بغیر دم کے شیر ہیں، یہ خالی ان کے شیر ہیں، ان پر قدم رکھو اور ان کو رون دو اپنے پیروں سے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت تم سے مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ہندوستان کا سنویدھان، بابا صاحب نے ہم کو کیا دیا؟ ہتھیار دیا۔ بابا صاحب نے ہم کو ہتھیار دیا۔ کیا ہتھیار دیا؟ بندوق دی، گولی دی، توپ دیا؟ نہیں۔ امبیڈکر نے کہا تھا، بابا صاحب نے، کہ میں نے تو سنویدھان دے دیا، میں تم کو یہ ہتھیار دے کے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم کہ میری زندگی مجھ سے وفا نہیں کرے گی اور یہ ہندوستان کے کمزور اور مظلوم ونچت سماج کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو بابا صاحب نے کہا کہ یہ ہتھیار لو، ووٹ کا، یہ ہتھیار کو استعمال کرو، اپنے لیے استعمال کرو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس ہتھیار کو استعمال کرتے دشمن کے خلاف، وہ دشمن جو ہم کو آج غریبی اور مفلسی میں ملوث کر دیا، جس نے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا اور ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک خوف کو پیدا کر دیا کہ اگر ہندوستان کے کسی کونے میں کچھ ہو جائے تو ایک ماں اپنے گھر سے پکار کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا احمد کہاں ہے، میرا بیٹا جنید کہاں ہے۔ گڑبڑ ہو گئی۔ ہم ان ماؤں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اماں، اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ڈر ڈر کر 70 سال گزار دیے۔ اگر احمد کو کچھ ہوگا، اگر جنید کو کچھ ہوگا تو مہاراشٹرا میں پرکاش امبیڈکر کے زیر قیادت تمام مظلومین ایک جگہ جمع ہو چکی ہے۔ سب دوڑ کر احمد کو بچائیں گے، سب دوڑ کر جنید کو بچائیں گے، سب دوڑ کر اس ماں کو دلاسا دلائیں گے کہ اب ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے، اب آہوں سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ نوجوانوں، تم اپنے پیشانیوں سے بل کو نکال دو۔ بزرگوں، تم جو راتوں میں اٹھ کر اپنے تمام ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو آنسو بہاتے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تمہاری راتوں کی دعائیں انشاءاللہ تعالی قبولیت کی طرف آ چکی ہے۔ اب انقلاب برپا ہوگا۔ کمزور جب ایک جگہ جمع ہو جاتے، انسانیت کی تاریخ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی انقلاب آیا، اس وقت آیا جب کمزور اور مظلوم اور غریب، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، مگر جب پورے کمزور ایک جگہ جمع ہو گئے تو فرانس میں انقلاب آیا۔ جب پورے کمزور ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایران میں انقلاب آیا۔ جب پورے کمزور ایک جگہ جمع ہو گئے تو رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آؤ مہاراشٹرا کے
ہم ظالموں سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بالا صاحب کو بھجائیں گے، امتیاز کو بھجائیں گے، اور یہ مہاراشٹر میں یہ جو 40-50 خاندان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باپ کی جاگیر ہے الیکشن جیتنا، اب جمہوریت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جمہوریت غریب عوام کی طاقت ہے، جمہوریت غریب عوام کی دولت ہے، اور غریبوں کے پاس ہتھیار ووٹ کا ہے۔ ووٹ کو استعمال کرنا پڑے گا، اپنے ووٹ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور تبھی جا کر یہ مظلوموں کو انصاف ملے گا، ظالموں کو انصاف ملے گا۔ یہ ظالم کو بھی انصاف دلانا یہ ہے کہ ان کو گھر میں بٹھانا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، تمہارا یہاں کا ایم ایل اے امیدوار ہے، سسرا بی جے پی میں ہے، یہ کیسا داماد ہے، یہ کیسا سسرا ہے، یہ کیسے گھر کی کہانی ہے کہ سسرے کو داماد پہ کنٹرول نہیں، کہ جس سسرے نے اس کو اپنی بیٹی دی یہ داماد اپنے سسرے کی پارٹی میں نہیں ہے، مگر کہہ رہا ہے یہ میچ فکسنگ ہے سسرے کی اور داماد کی۔ سسرا بول رہا تو ادھر سے پیٹ میری کھجا، میں تیرے کو نیچے سے کھجاتا ہوں۔ یہ کھجلی ان کو ہے، پاؤڈر ہمارے پاس ہے بابا بارا صاحب کا، اب ہم پاؤڈر ڈالیں گے، ان کی کھجلی ختم کریں گے، بہت کھجا لیے ہم کو۔ اب سسرا بی جے پی میں، داماد یہاں پر، مگر دونوں بول رہے متروں میرا ہے، میں موڈی کو ساتھ دوں گا۔ ارے یہ کیسا سسرا ہے تو سسرو، تیرا داماد تیرے ساتھ نہیں ہے، اور داماد بولتا ہے کہ میں جیتوں گا تو موڈی کے پاس جاؤں گا۔ میں تو مہاراشٹر کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ سسرے اور داماد کو ملا دو، دونوں کو ہرا دو، گھر میں بٹھا دو، دونوں کے گھر والے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ سسرے داماد کو ملانے کا کام پرکاش امبیڈکر صاحب انشاءاللہ کریں گے۔ متروں کا تو معاملہ ہے ہی نہیں، کیا بول سکتے ان کو، کم سے کم یہاں سسرے داماد ہے، وہاں تو ہم کیا کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی، ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ ڈر کے نام پر نہیں، ایک امید کے نام پر ایک مرتبہ ووٹ دو۔ تم نے ہر پارلیمنٹ کے الیکشن میں ڈر کے نام پر دیا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے گاؤں میں رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا، میرے بابا صاحب کے سٹیچو کو کوئی نقصان تو نہیں کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم کو موڈی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم بابا صاحب امبیڈکر سے محبت کرتے ہو تو تم کو موڈی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم مظلوموں سے انصاف چاہتے ہو تو تم ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر تم انصاف چاہتے ہو تو تم ظالموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، ایک طرف انصاف ہے اور ایک طرف ظلم ہے، یہ سمندر کے دو کنارے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ سمندر کے دو کنارے کبھی نہیں ملتے میرے بھائی۔ یقیناً آج ہم نے اپنے سمندر میں ایک طوفان کو برپا کیا ہے، تو دوسری طرف ظالم بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے طوفان کو ختم کر دوں گا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو طوفان ہے وہ حق پر مبنی ہے، اور ظالم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری کشتی میں طوفان لا لیں گے۔ کیسا لائیں گے؟ کھڑا کریں گے میر جعفر کو، میر صادق کو، یہ دلالوں کو کھڑا کریں گے جو آ کر کان میں تم سے کھس کھس کریں گے، ارے ایسا ہوگا، یہ شیروانی آیا تو خالی اس کا کام ووٹ کاٹنا ہے، یہ اس کا بی ٹیم ہے، یہ اس کا فلاں ہے۔
آپ ایک بار فیصلہ کر لو، میں تو کھڑے ہو کر زندگی بھر پکارتا رہوں گا، میری زبان کو، میری سوچ کو، میری جرأت کو، میری بے باکی کو صرف موت ہی خاموش کر سکتی ہے، اس میں بی جے پی کانگریس کچھ نہیں کر پائے گی۔ مگر میں جب تک زندہ ہوں تمہارے سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان وطن عزیز کی جمہوریت کو یاد رکھو، میرے الفاظ کو، نہیں معلوم میری زندگی کتنا وفا کرے گی مجھ سے، مگر ایک دیوانہ تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس تمہارے ووٹوں سے تمہارا نمائندہ نہیں جیتے گا، تب تک تمہارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تم بیوہ کی طرح فریاد کرنا، جس طرح بیوہ فریاد کرتی ہے کہ میرا سہاگ لٹ گیا، میں اکیلے ہو گئی، میں برباد ہو گئی، اگر تم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں تم کو فائدہ ہوگا، نہیں، میں تم سے اپیل کر رہا ہوں نوجوانوں، تم مردانگی کے مظاہرے کرو۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے۔ نوجوانوں، جا کر تمہاری ماں اور بہنوں سے کہنا کہ تمہارا ایک بیٹا حیدرآباد سے آ کر تم کو پیغام دیا ہے کہ اب تم ڈرنا نہیں، اب تم فکر نہیں کرنا، اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹرا میں تمہارے گھر میں تو آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھو، کیا تم نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ لوگ بار بار بولتے انہیں جیتیں گا، انہیں جیتیں گا۔ ارے میرے بھائی، اگر ڈاکو آتا ہے، چور آتا ہے، تو جو چھٹاوا چور ہوتا ہے، سمجھے چور، جو چور ہوتا ہے، نہیں سمجھے تم لوگ، جو چور ہوتا ہے، چور کون ہے؟ اتنا ٹائم لگ رہا؟ تو جو چور ہوتا ہے، پولیس سے پوچھو جانے کے بعد، پولیس والے بولیں گے جو چوروں کی گینگ ہوتی ہے وہ پہلے محلے میں آ کر دیکھتے سب سے بڑا گھر کس کا ہے، اور سب کے پاس، کس کے پاس کیمرہ نہیں ہے، کیسے داخل ہونا؟ تو جو چور ہوتا ہے وہ بڑوں کے گھر پر حملہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا چوری کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ایک کملی والے کی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ وہی دولت ہے، وہی دولت ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو چور پہلے بڑوں کے گھر پر چوری کرے گا۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، یہ وقت بیج بونے کا نہیں ہے، یہ وقت فصل کاٹنے کا ہے۔ یہ وقت تم اگر فصل کاٹو گے تو تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا کہ 50 سال کے بعد جب اورنگ آباد کی سیاسی تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ کنڑ کے لوگوں نے خوف کے نام پر نہیں، امید کے نام پر امتیاز جلیل کو کامیاب کیا۔ مورخ لکھے گا کہ ہم نے انتشار کا شکار نہیں ہوئے بلکہ متحد ہو گئے تمام کمزور عوام، اور پرکاش امبیڈکر کی آواز پر ہم جمع ہو کر امتیاز جلیل کو ہم نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیجایا۔ نوجوانوں، بزرگوں، ہم کو اپنا نام تاریخ میں رقم کرنا ہے اور بتا دینا ہے ان لوگوں کو جو ہم سے کہتے کہ تم خواب مت دیکھو، تم خواب مت دیکھو، تمہارا کام صرف گلی میں پکار لینا ہے، جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم صرف سرپنچ بن سکتے ہو، جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم ہماری خیرات پر کارپوریٹر بن سکتے ہو، جو ہم سے کہتی ہیں کہ تم ہماری خیرات پر ایم ایل سی تم کو بنا دیں گے۔ اب خیرات لینے کا وقت نہیں ہے، اپنا حق لینے کا وقت ہے۔ تم نے بہت خیرات دی ان ظالموں کو 70 سال،
اب ایک دیوانہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے کہ میرا حق پہنچتا تم پر، تم نے ظالموں کو ووٹ دیا۔ آج تمہارا ایک دیوانہ بھائی، تمہارا بیٹا تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہے کہ تم نے غیروں کا ساتھ دیا، آج اپنوں کا ساتھ دو، کمزوروں کا ساتھ دو، مظلوموں کا ساتھ دو۔ بتاؤ کنگٹ کی عوام، تم میری جھولی میں تمہارے ووٹ ڈالو گے یا ظالموں کے ہاتھ میں دو گے؟ بولو، فیصلہ کرو آج آپ۔ جو ہاتھ اٹھا رہے تو یاد رکھو، یہ جو ہاتھ آج اٹھ رہے 23 اپریل کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانے کے لیے یہ انگلی اٹھے گی۔ اس انگلی کی گواہی دے دو انگلی اٹھا کر کہ تم 23 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل کو کامیاب کرو گے۔ تم سب امتیاز جلیل ہو، تم سب پرکاش امبیڈکر ہو، تم سب میں اسد الدین اویسی کی سوچ ہے، یہ تم کو بننا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی 10 منٹ ہے، بہت ٹائم ہے، 15 منٹ نہیں ہے، 10 منٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج سے قریب 80 سال پہلے 30 دسمبر کے دن اسی کنڑ کے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، بی ایس مورے صاحب۔ بی ایس مورے صاحب نے مکھن پور میں ایک دلت سماج کا ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا۔ تو کنڑ کی تاریخ میں جو 80 سال پہلے بی ایس مورے نے کام کیا تھا، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے راہ دکھائی کہ کیسے جس کے پاس زمین نہیں ہے ان کو زمین ملنا۔ بی ایس مورے صاحب نے بابا صاحب امبیڈکر کا ساتھ دیا تھا، اور آج کنڑ کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ تم پرکاش امبیڈکر کا ساتھ دو۔ اور امتیاز جلیل نے کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب اسد الدین اویسی دلی جائے گا ایم پی بن کر، انشاءاللہ جب امتیاز جلیل اور باڑا صاحب اور ان کے پارٹی کے لوگ ایم پی بن کر جائیں گے دلی میں، اور کشن گنج سے جب اختر الایمان انشاءاللہ ایم پی بن کے جائے گا، آپ کو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم بی جے پی کا نہ ساتھ دیں گے نہ مودی کو وزیر اعظم بننے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہندوستان میں ایک غیر بی جے پی سرکار بنے، اور مودی انشاءاللہ تعالی ایکس پرائم منسٹر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مودی کے نام کے ساتھ آئے گا سابقہ وزیر اعظم۔ اب بہت ہو گیا، شروع کیے چائے والے سے، پھر بولا کہ میں ماں گنگا کا بیٹا ہوں۔ ہم نے کہا تمہارا عقیدہ ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ پھر کہا میں فقیر ہوں، میں نے کہا تو نظر تو نہیں آتا۔ پھر کہا کہ میں فلاں ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ ہم نے کہا کب جاؤ گے، ہم تم کو نکال کر بھیجائیں گے واپس۔ پھر کہا کہ میں اب چوکیدار ہوں۔ اب آپ بتائیے کیسا چوکیدار؟ سوچو آپ، بی جے پی کا سنکلپ پتر آیا جس میں اتنا اس کا نام لیے تو خوش ہو رہے، اور لیتا ہوں، ڈر نکلا نہیں نکلا مودی کا؟ زور سے بولو، آر ایس ایس مودی کا ڈر نکل گیا؟ ڈر نکلا یا ہے ابھی باقی؟ ڈرنا نہیں، کبھی نہیں ڈرنا انشاءاللہ تعالی۔ عبادت کی قبولیت کا پہلا راز یہ ہے کہ سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرنا، کسی سے نہیں ڈرنا، نہ اسد الدین اویسی سے ڈرنا، نہ کس سے بھی نہیں ڈرنا، سب برابر ہیں۔ سمویدھان نے سب کو انسان بنایا، کوئی وزیر اعظم بھی ہے تو تمہارے برابر ہے،
کوئی نہیں بھی ہے تو تمہارے برابر ہے. موڈی ہے تو سر سے سینگ نہیں نکل رہے, سب انسان ہیں اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے بشمول میرے. میرے بھائی یہ کیسا چوکیدار ہے کہ اپنے سنکلپ پتر میں بی جے پی نے کہا کہ ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے ٹیررزم کے نام پر. زیرو ٹالرنس. موڈی نے کہا کہ ٹیررزم پر زیرو ٹالرنس. میں مہاراشٹرا کی عوام کو, ہندوستان کی عوام کو آج کے اس کنڑ کے جلسے سے پیغام دے رہا ہوں کہ یقیناً آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. یقیناً مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بھڑکاؤ بھائی جان بنا دیا, مجھے خوشی ہے. مگر ایک بات یاد رکھو, بار بار بھائی جان بولیں گے تو آپ کی بے عزتی ہے, یہ میری نہیں ہے. میں اس کو قبول کرنے تیار ہوں اگر آپ چاہیں تو. ایک نہیں پریشان ہے سب لوگ. تو کیا کہا؟ زیرو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم. میرے بھائی 29 سپٹمبر 2008 مالیگاؤں میں مسجد کے قریب بم بلاسٹ ہوا. 6 لوگ شہید ہوئے, 100 لوگ زخمی ہوئے. اور یہ چوکیدار اب موڈی بولیں گے تم نے میری ذات کو بولا. نہیں, ہم تیلی سماج کی عزت کرتے ہیں اور تیلی سماج ایک باوقار کمیونٹی ہے. موڈی آپ باوقار عہدے پر رہ کر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس پر ٹیررزم کا الزام آج بھی ہے, جس کو NIA کورٹ نے ڈسچارج نہیں کیا. تمہاری NIA نے کہا تھا کہ پرگیا ٹھاکر کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, تو NIA کورٹ نے کہا کہ موٹر سائیکل یہ محترمہ کی ہے. اور اس سادھوی کو جس پر آج بھی الزام ہے مالیگاؤں کے 6 لوگوں کے قتل کا, ٹیررزم کا, 100 لوگ زخمی ہوئے. ان میں سے 10 کو میں نے ملاقات کی تھی. کسی کا ہاتھ نہیں چلتا, کسی کا پیر نہیں چلتا, کسی کی آنکھ چلے گئی. ہندوستان کے وزیر اعظم تم جھوٹے ہو, تم جھوٹوں کے شہنشاہ ہو. تم ٹیررزم سے لڑنا نہیں چاہتے. اگر تم ٹیررزم سے لڑنا چاہتے تھے, تم میں اخلاص تھا, سنسیئرٹی تھی, تو تم ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے جس پر ٹیررزم کا چارجز ہے تم نے اس کو کینڈیڈیٹ بنایا. بتاؤ وزیر اعظم, جو لوگ مالیگاؤں میں مر گئے, یہ تمہاری زیرو ٹالرزم ہے, یہ تمہارا زیرو ٹالرنس ہے. ہندوستان کی جنتا کیا آج آپ یہ دیکھ کر خاموش رہیں گے کہ ٹیررزم کے کیس میں جو ہے اس کو کینڈیڈیٹ بی جے پی بنا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے, موڈی کو روکنا ہے, انصاف کو کامیاب کرنا ہے. ٹیررزم کا آفنس, اور کہتی ہے کہ موٹر سائیکل میری نہیں تھی, تو پھر وہ ماروتی وین بھی اس عورت کی نہیں تھی. وہ ماروتی وین بھی عورت کی نہیں تھی. کیوں نہیں لوگ کورٹ کو جا کر کہتے کہ وہ جو عورت جیل میں ہے وہ ماروتی اس کے نام پہ نہیں تھی؟ اگر اس کے نام پہ تھی موٹر سائیکل تو میرے پوزیشن میں نہیں تھی, تو پھر دونوں میں مماثلت کیوں نہیں ہے؟ تم نہیں سمجھے میری بات, کل سمجھ میں آئیں گی جب میڈیا ٹی وی چینل پر بولیں گے اویسی نے ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دیا کیونکہ میں نے ان کے باپ کو کہا اس لیے ان کو تکلیف ہوتی. ان کے ابا کے بارے میں نہیں بولنا, سب کو بولنا. ڈیڈی کے بارے میں نہیں بولنا, پپا کے بارے میں نہیں بولنا, ممی کے بارے میں نہیں بولنا, سب کو بولو. ہم سب کو بولیں گے, ڈیڈی کو بولیں گے, ممی کو بولیں گے, سب کو بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ کیونکہ بابا صاحب کا سمویدھان فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے. بولو, بولتے رہو, خوب بولو, اپنے جذبات کو زبان پر لاؤ اور بولو.
تمہارے دل و دماغ میں جو طوفان چل رہا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اویسی ایسا کیوں بولتا، اس لیے کہ میں تمہارے آنکھوں میں وہ جو چمک دیکھتا ہوں، جو تمہاری گفتگو میں تکلیف دیتا ہوں، وہ اپنی زبان پر لا کر اس کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ تمہاری ترجمانی ہے، میری نہیں ہے۔ جو تمہارے دلوں میں طوفان چل رہا، اس طوفان کو اس جلسے کے ذریعے ہندوستان کے سامنے لا رہا ہوں کہ ایک ٹیررسٹ ایکیوز کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ مبارک ہو متروں، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے ٹیررزم سے لڑائی میں ناکام ہو گئے۔ میرے بھائی، اب رہا سوال 2 منٹ کانگریس کے لیے، only 2 minutes, not more than that۔ حیدرآباد میں کانگریس بی جے پی سے مل کے دولے بھائی کا مقابلہ کیے۔ ہم بولے 2 مخنث مل گئے تو مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی کانگریس داماد کی تائید کر رہی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ تم بھی سسرے ہو گئے؟ اچھا، تو یہ سازش چل رہی ہے کانگریس کی۔ میرے بھائی، ان میں اب دم خم نہیں رہا۔ سیکولرزم کے نام پر بہت دھوکہ دیے۔ میں کنڑ کی عوام سے گزارش کرنے آ رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل اور بارہ صاحب کو بھیجائیے۔ میں نے بہت تکلیف اٹھائی جب ٹرپل طلاق کا بل پاس ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا اکیلا پن محسوس نہیں کیا۔ میرے بھائی، مجھے اکیلا مت بھیجاؤ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں۔ کوئی تو میرے ساتھ دو گے، کوئی تو میرا بازو بنے گا، کوئی تو میرا ساتھی بنے گا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی جنگ لڑائی یقیناً ایوان میں کھڑے ہو کر وقت کے فرعون کے سامنے حق کو بیان کیا، مگر آج ضرورت ہے آپ متحد رہیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ کنڑ کے کمزوروں، مظلوموں، سب جمع ہو جاؤ اور ایک ہو کر 23 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ 6 نمبر پر امتیاز کا نام ہے اور ایک چھکا لگائیے۔